السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سرکار کی نسبت سے اللہ نے ہمیں حفظ و دنائی سے نوازا، اور جتنی بھی ہر دم شخصیات ہیں وہ حقیقت میں متکبرین میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ خود ساختہ نظریات کے تحت معاشرے کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اور جو اللہ کا فطری نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کائنات میں حقیقی معنوں میں معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، وہ پھر ان خود ساختہ نظریات والوں کے ہر درم شخصیات سے وہ معاشرے کا امن قائم نہیں ہوتا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حور کی آنکھ بینا، اپنے بھی ہیں نہ خوش، اپنے بھی بیگانے بھی ہیں نہ خوش، میں زہر ہلاحل کو کہہ نہ سکا کن۔ اب زہر ہلاحل کو کہہ نہ سکا کن، اب یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ 9 مئی کے واقعات، اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں اور کیا حکومتی اقدامات دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کے لیے کافی ہیں، اور بہت ساری ایسی سوالات جو پاکستانی عوام، جو عام معصوم عوام ہیں، جو حقیقی معنوں میں پاکستان سے وابستگی چاہتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے کوششیں ہیں، وہ یقیناً پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پاکستان، اگر میں انالیسس کرتا ہوں فکر اقبال کے حوالے سے ریسرچ کی، تصوف کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہوں، صوفیہ کے حوالے سے، لہٰذا میں ہمیشہ نیوٹرل رہتے ہوئے، اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ آگے سچ نے ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے امن کو تباہ کر دیا۔ میڈیا میں آدھا سچ بولا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ایمان بیچ سکیں، اپنا موقف کسی کی حمایت کے لیے صرف کر سکیں۔ اسی طرح سیاستدانوں کی طرف سے آدھا سچ بولا جاتا ہے۔ علماء دین نے آدھا سچ بول کے دین کو کردار کے حوالے سے عاری کر دیا، تو آدھے سچ نے امتوں کو تباہ کر دیا، قوموں کو تباہ کر دیا، معاشرے کے حسن کو تباہ کر دیا، اور یوں معاشرے میں حیوان قسم کے جانوروں کی خصلتوں والے، دہشت گردانہ طبیعتوں والے لوگوں نے اپنا جڑیں قائم کر لی۔ آج پاکستان کے جو حالات ہوتے ہیں، پاکستان کو معاشی حالات طور پہ بھی جو ہے وہ بے پناہ مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، اور جہاں تک اداروں کا ہے کہ جو دہشت گرد عناصر کو کنٹرول کر سکیں، وہ بھی کافی حد تک وہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ مجھے ناکافی نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو، اور اگر اب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، اگر ان دہشت گردوں کو سزا نہ دی گئی تو یقیناً پھر آپ تیار رہیں ایسے لامتناہی واقعات کے لیے، کیونکہ دہشت گرد بے لگام ہوتے ہیں اور ان سے کبھی بھی امن کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کردار کی خوبصورتی ایسی ہوتی ہے، جیسی سوچیں اور جیسی تربیتیں ہوتی ہیں، اب وہ چیزیں خوبیاں یا خامیاں آپ میں رچ بس گئی ہیں تو وہی آپ میں بار بار وہ رپیٹ ہوگی، تو لہٰذا وہی چیزیں آپ سے سرزد ہوں گی۔ اب دیکھا جائے تو شیخ رشید کی بات کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دو، پورے پاکستان کو آگ لگا دو، وہ تھنک ٹینک تصور کیا جاتا ہے پی ٹی آئی میں، اور جو خود اس قدر بدتمیز شخصیت کا مالک ہے، ہٹ دھرم ہے، زبان اس کی کبھی بھی اچھا نہیں بولتی، اور خود کو وہ عقل کل تصور کرتا ہے، صرف مفاد کے تحت ہی اس کی زبان چلتی ہے۔ آج اس کی بات پوری ہوگی جب 9 مئی کو اس طرح کے واقعات رونما ہوئے۔ ساری جماعتیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں ان کے بیانات میں شدت پائی جاتی ہے، مگر پی ٹی آئی میں شدت ایکسٹریم پہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک نئی جماعت تھی، انہوں نے، اور پلس ان کو یہ تھا موقف کہ چونکہ ہم ایکسٹرا نہیں ہیں، کیونکہ دوسرے تو کرپشن میں ملوث ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ پاکستان قوم کی تقدیر بدل سکتے، مگر جب یہ قوم کی تقدیر بھی نہ بدل سکے، اپنے اقدام میں فیل ہو گئے، تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا ابھی اقتدار میں نہیں ہے کہ آج میں نے دہشت گردی کے حوالے سے، اے پی ایس پہ اٹیک ہوا، میں نے دہشت گردی کے حوالے سے لکھا تھا ہاؤ از دا ٹیررسٹ، دہشت گرد کون ہے۔ اس وقت تو میں میڈیا میں بھی نہیں تھا، تو میں نے لکھا، ابھی ایم اے میس کام کر رہا تھا، میں نے لکھا دہشت گرد کون ہے۔ دہشت گردی 3 طریقے سے پروان چڑھتی ہے: سیاستدانوں کی دہشت گردی جو اپنے غلط اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، میں اوور دا ہول بات کر رہا ہوں، دوسری مذہبی رہنماؤں کی دہشت گردی، اور تیسرے طور پہ وہ جو ان کے ریئیکشن میں لوگ دہشت گردی کرتے نظر آتے ہیں حالات کے مارے ہوئے۔
پی ٹی آئی ایکسٹریمسٹ جماعت میں دہشت گردی کے حوالے سے کون کر رہا ہے. آج جو دہشت گرد پی ٹی آئی کو تصور کیا جا رہا ہے, آج جو پی ٹی آئی کے متعلق پابندیاں لگانے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے, کل کا بیان چیئرمین پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو, ٹویٹ ہو. یہ بھی 2014 میں نے لکھا تھا کہ 65, ابھی اس نے کہا تھا ہمیں سچ بولنا چاہیے. میں نے لکھا اس کے مطلب 65 سالوں بعد یہ سچائی کی اہمیت کو سمجھا. حیرت کی بات ہے, اب یہ سمجھا کہ نہ سمجھا. 2014 میں نے یہ لکھا جب یہ اپنی تحریک کے لیے کوششیں کر رہا تھا, ابھی اس کو اقتدار بھی نہیں ملا تھا. اور میں نے کہا, میں نے اس وقت ڈکلیئر کیا تھا کہ پی ٹی آئی ناکام نماز. اور میں کہا تھا تڑیاں لگاتا ہے اور گنڈوں کے یہ انداز اپناتا ہے. میں اس کو پبلش کر سکتا ہوں, ابھی بھی وہ میں نے جو کلام لکھا کے جتنے نہیں تھے وہ میں پبلش کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی دہشت گرد جماعت کے حوالے سے جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں, میں نے آج سے 6 مہینہ سال 1.5 سال پہلے یہ باتیں کی. اور جب گورنمنٹ ان کی جا رہی تھی اور جب یہ 5 سال مزید مانگ رہا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, تو وہ بھی میں نے لکھا کہ اور تجزیے کی. اور میں نے یہ بھی لکھا کہ اس کو ڈیفینڈ, اس جماعت کو ڈیفینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں. اب دیکھا جائے اوور دا ہول اگر ہم پی ٹی آئی کا انالیسس نکالتے ہیں, ایک مفکر کے حوالے سے, ایک تجزیہ نگار کے حوالے سے, ایک دانشور کے حوالے سے, اور ایک پاکستانی کے حوالے سے, میں بتاؤں آج تک میں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا, کیونکہ میں سب سیاسی جماعتوں سے ناراض نظر آتا ہوں. اور یہ جماعت تو بالکل ہی, اس سے میں بالکل متنفر نظر آتا ہوں, کیونکہ اس کی خامیاں تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ بڑھ کے نظر آتی ہیں. تو لوگ چونکہ ڈپریشن کا شکار ہیں, لوگ چونکہ دوسری جماعتوں نے سپورٹ نہیں کیا, تو لہٰذا ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا جہاں پہ وہ دوسری جماعتوں کو گالیاں نکال کے, جنہوں نے انہیں کچھ نہیں دیا, اپنی بڑھاس نکالتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فرق ہے, یہ ڈلیور نہیں کر سکتا, یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا جو بھی ہے, مگر وہ اپنے ارمان پورے کرتے ہیں دوسروں کو گالیاں نکال کے اس جماعت میں شامل ہو کے, اس پی ٹی آئی والے یوتھی ہے. اور اکثر یوتھیوں سے باتیں ہوتی ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تمہاری باتیں ایکسٹریم پہ ہیں, تم غلط سوچتے ہو, غلط بات کرتے ہو, وہ آگے سے پتہ ہی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم پٹواری. اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ایک حقیقت میں مبنی بات کرتے ہوئے بھی لوگ کسی کو کسی سیاسی پارٹی کا جج کرتا ہے. میں کہتا ہوں یوتھیوں پٹواریوں سے نکل کے پاکستان کی طرف سوچو. اب اگر دیکھا جائے, اگر میں حقائق کے تناظر میں دیکھتا ہوں, تو پی ٹی آئی کے پاس ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا چیئرمین گالیاں نکال کے اپنی پارٹی کو بوسٹ کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی تھی جناب کتنے دیر پہلے, اور ایک بھی اس کی زندگی کا سچ ایسا نہیں. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس کی ایک زندگی کا سچ بتا دیں, اور اس ایک سچ پہ اس کا مستقل طور پہ اس پہ قائم رہنا بتا دیں. ہر بات اس نے یو ٹرن لیا, اور شرمندگی کی بات دیکھیں اس کے لیے کہ یو ٹرن لینے کے باوجود اگلے یو ٹرن پہ بھی وہ قائم نہیں رہا, اور کہنا کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت و دندائی مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور دوسرے کو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دے. وہ اتنے نکمے جاہل نہیں ہوتے مومن کہ بار بار ڈسے جائیں, بار بار بیوقوفانہ انداز کریں. اور تمام سیاسی پارٹیاں اس کو ایسے جوکر کے طور پہ لیتی ہیں, اس کو وہ مذاق اڑاتی نظر آتی ہیں کہ اس کو سیاسی طور پہ یہ کوئی بھی فہم ادراک نہیں ہے, اور یہ کسی کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے پاس ڈیلنگ ہی نہیں ہے, کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, کسی کے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, صرف گالیاں دینا. اور یہ عام بازار کے گنڈے جیسی لینگویج, طلباء کی تنظیموں کے یونین جیسی لینگویج سے کبھی ملک نہیں چلتے, سیاسی جماعتیں نہیں چلتی, بلکہ انتشار پھیل ہوتا ہے. سیاسی طلباء کی تنظیموں پہ پابندی لگتی ہے کہ وہ دہشت گردی کرتی ہیں جب وہ سیاستدانوں کو دینا. اسی طرح اب یہ گالیاں نکال کے مختلف اداروں کو, مطلب کبھی وہ آواز جو آئی جی پنجاب کو میں نہیں چھوڑوں گا, وہ کور کمانڈر کے گھر کے جھلنے تک کا سبب بنی. اور اس کے علاوہ ہر لمحے, اب کل پرسوں کا بیان کہ 80,000 پولیس والے ہیں. ابھی اتنے سنگین حالات ہونے کے باوجود وہ کس قدر خوش فہمی کا شکار نظر آتا ہے کہ 80,000 پولیس والے ہیں اور 22 کروڑ, تمہارے ساتھ 22 کروڑ عوام ہے, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تو اب تو جس طرح تم نے بیان بازی کی اور جس طرح افواج پاکستان کو دیکھ کے ہمیں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ملک کے لیے کچھ کریں, ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستانی عوام کے امن کے قیام کے لیے. میں بدقسمتی کی بات دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں سیاستدانوں کی لڑائی میں اور اداروں کو تنقید کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, ان کا شیوا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, اس کے ڈیگریڈ کرنا,
پوائنٹ اسکورنگ کرنا، مگر جب آپ اداروں کو ملوث کرتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں تو ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا ڈیپلی لیتے ہیں، کیونکہ وہ پروفیشنلی اسکلڈ پرسن ہوتے ہیں، وہ سیاستدانوں کی طرح ناڑی نہیں ہوتے، اور وہ ہر معاملے کو ایک پروفیشنل طریقے سے ٹیکل کرنا جانتے ہیں۔ یہ صرف ہوا میں تیر چلا لینا اور پھر بعد میں سوئچ ڈھونڈنا کہ کہاں کیسے میں خوشحالی لے کے آؤں، یہ باتیں، اور سب سے زیادہ قرض بھی لے لینا۔ اور میں نے سب سے زیادہ جس جماعت کو ہدف تنقید بنایا وہ پی ٹی آئی ہے۔ جس دور میں نون لیگ کو ہدف تنقید بناتا تھا، اور جو میں نے پریشانیاں سہیں اور جو میں نے مشکلات دیکھی وہ اپنی جگہ بھی ہیں، وہ میرے اس دور کے لکھے ہوئے جو کلام تحریریں ہیں وہ بھی میں اپنی پبلش کر سکتا ہوں فیس بک پہ۔ اس کے علاوہ پی ٹی کے حوالے سے جو میں نے تحریریں لکھی وہ میں پبلش کر سکتا ہوں۔ میں کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ اور علاقہ نہیں ہوں، میں اپنی بنیاد کو ڈھونڈتا ہوں، وہ بنیاد جو قیام پاکستان کے وقت رکھی گئی، وہ بنیاد جو قیام پاکستان سے پہلے سب کنٹیننٹ کے رہنماؤں عام کارکنوں کی تھی، اور وہ جماعت تھی کہ ہم نے پاکستان کا قیام لے کے آنا اور اس کے استحکام کی طرف دیکھنا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کلمہ رکھنے کی بنیاد پہ یہ ہم ملک حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہیں، نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر دہشت گردی کو پروان چڑھانا، نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر اور اقدار کے لیے امن تباہ کرنا، نہ کہ اداروں کے خلاف باتیں کرنا۔ اداروں کے خلاف اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہیں، آپ تجاویز پیش کر سکتی ہیں، آپ گورنمنٹ میں رہتی ہیں، یہ جماعتیں ان کو مختلف حوالے سے اپنا ہم خیال بناتے ہوئے تجویز دے سکتی ہیں۔ یہ کس چیز کا حل ہے جی؟ آپ گالیاں نکالو، کسی کو برا بھلا کہو، کسی کے متعلق سیاست کا کھیل کے آپ سوشل میڈیا اور یوٹیوبر کو موٹیویٹ کرو، اور پھر یوٹیوب پہ ان کا رزق لگ جائے، پھر ان کا بھی رزق لگ جائے، برونی فنڈنگ ہو جائے، جو ان کو محب وطن سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا تیر ماری ہے پیٹے، ان سے بھی پیسے سمیٹ لینے، اور جو ان کو پاکستان کا مخالف دشمن سمجھتے ہیں ان سے بھی ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ ان کی تو چاندی ہے کہ دونوں طرف سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور انڈیا خود کہتا ہے کہ اب تو جو کام ہم نہیں کر سکے، اب انڈیا نے ہمیشہ دہشت گردی پروان چڑھانے کے لیے مختلف لوگوں پہ فنڈنگ کی، ان کے میجر کرنل کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دفاع پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے ہمیں ایسے لوگ دہشت گرد تلاش کرنے کی جو پاکستان میں کو متاثر کریں اور اس طرح کے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم اسلحہ جمع کرتا رہے۔ تو آج جو کر دیا ہے دہشت گردوں نے، اور جس طرح کی ان کے ذہنوں کی مینٹیلٹی سیٹ کی گئی، کیا سوشل میڈیا پہ جو 1 سال سے کمپین چل رہی تھی اداروں کے خلاف، کیا وہ کسی سے ڈبی چھپی نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالیں گی، وہ کسی سے ڈبی چھپی نہیں۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ پراپر طریقے سے آپ اس کو سالو کرو۔ کتنا انہوں نے اپنے دور میں پولیس کا نظام ٹھیک کیا جی؟ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ساہی وال کا جو واقعہ پیش آیا، خود 3 کروڑ اس فیملی کو دے گا کہ اب چپ کر جو، ابھی نندن کو پلیٹ میں رکھ کے اپنے دور میں واپس کر دیا۔ بھارت تمہارے سے جنگ لگا رہا ہے، امن تم کھیل رہے ہو، اور ادھر تمہارا اقدار گیا ہے، ادھر تمہاری کوئی بات اس لیے نہیں مانتا کہ تم انتہا پسندی اور دہشت گردی پروان چڑھا رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ میری باتیں نہیں مانی جا رہی، اور اس کا نام کیا ہے، تم لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہو، اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی خوش فہمی پالنا کہ وہاں میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ وہاں کیسے ہے؟ لوگ بڑھاس نکالنے والے تو تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں جو دوسری سیاسی پارٹیوں سے بھزن ہے، مگر ایک محب وطن پاکستانی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تمہیں گالی دینے کے علاوہ، بدتمیزی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ نہیں آتا، اور جو تمہاری بد کرداریوں کی داستانیں ہیں وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہیں۔ اور جس طرح نہج پہ تم نے پاکستان کو لے گئے ہو، ایک بندے کی کریکٹر بلڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، ایک کردار کی پختگی ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے پاکستان کے قیام کے عمل کو، پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ بہتر کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے قربانیاں دی، ان کے کردار میں خوبصورتی تھی، سچ بولتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا، اور میں کہتا ہوں کس طرح کمیونیکیشن بہترین کی قائد اعظم کی، ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ قائد اعظم نے اس وقت زیادہ جنگ اور فسادات لگاتے تھے جب ہندو دنیا مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہا تھا، ہر روز املاک چھینی جاتی تھی، جگہ ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ان کے گھروں پہ حملے ہوتے تھے، مگر قائد اعظم نے ایک مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس لگا، اور اس وقت قائد اعظم اشتعال انگیزی اختیار کرتے تو پاکستان ہی نہ بنتا۔ آج جس کو جو پاکستان عزت دیتا ہے اور اداروں کے خلاف بیان بازی دے کے جو جیسے فنڈنگ لیتے ہیں اور جس طرح کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور جو حکومت ہے اب چیف جسٹس خوش آمدید کر رہا ہے، وہ ایسے خوش آمدید کر رہا ہے جیسے وہ کوئی ویٹر کسی کو ریسٹورینٹ میں ویلکم کر رہا ہوتا ہے، اور جو انصاف کے مقابلے اس کو پتہ ہی نہیں ہے
کرپشن کے حوالے سے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے حوالے سے نہیں، تو چلو جی مٹی پاؤ اگو تو اینج نہ کرنا پڑے گی. کیا لاجک ہے ان کی اور کیا ان کی سوچیں ہیں. ایک چیف جسٹس پاکستان کی عدلیہ میں اپنے ججز کو ہم خیال نہیں بنا سکتا، ان میں اصلاحات نہیں لے کے آ سکتا ججز کے حوالے سے جو ہم پائے جاتے ہیں قوانین میں. چلو ان کو تو درست بھی کرنی چاہیے نا، تاکہ کوئی مجرم جو ہے اس کا فائدہ نہ ملے. مگر ایسا کچھ نہیں چیف جسٹس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری کوئی قوانین کی اصطلاحات کے حوالے سے، عدلیہ کی اصلاح کے حوالے سے اور غریبوں کو انصاف دینے کے حوالے سے، بلکہ وہ ویلکم کرنا اس کو آتا ہے اور کسی کو کیسے چھوٹ دینی ہے وہی اس کو پتہ ہے. اپنے ججز کو ہم خیال بنانا بھی اسے نہیں آتا. تو پاکستان کی دوائیاں تو اسی وقت ہوں گی نا جب انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے ادارے ہی انصاف کرنا نہ جاتے. افسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کا کام خوش آمدید کرنا، درباری بننا نہیں ہوتا، بلکہ پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے جو بھی مجرم ہے، جو بھی ہے مجرم، ان کو سزائیں دینا ہوتا ہے. چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، جس نے بھی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلا، پاکستان کے تشخص کو متاثر کیا، ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے تھیں. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، یہ اس ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے کہ دہشت گردی مزید پروان چڑھ رہی ہے اور آنے والے دن مزید سخت سے سخت تر ہو رہا ہے. اب دیکھا جائے تو ایجنٹ کا کردار کیا ہوتا ہے. جو کام دشمن نہیں کر سکتا وہ اپنا ایجنٹ مقرر کر لیتا ہے فلاں علاقے میں کہ یہ میرا ایجنٹ ہے، آپ متعلقہ سہولیات یا کوئی پروڈکٹ آپ اس سے پرچیز کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کا ایجنڈا سیٹ کرنا ہو تو وہ اپنا ایجنٹ کوئی مقرر کر دیتا ہے، اس کو اس کے تحت اس کا معاوضہ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چیزیں کرو تو تمہیں پیسہ ملے گا. یہ ایجنٹ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آئیں گے جو ہر سیاستدانوں کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایجنٹ کا کردار آپ کو علماء دین میں بھی نظر آئیں گے جو کوئی نہ کوئی فرقہ سے منسلک ہو گئے اسلام کے حقیقی مفہوم کو ہی بدل دیتے ہیں. یہ ایجنٹ آپ کو عدلیہ میں بھی نظر آئیں گے جو پیسے لے کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. یہ ایجنٹ آپ کو پولیس میں بھی نظر آئیں گے جو حقیقت میں ایک امن سلامتی کا مرکز قائم کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایسی کالی بیڑے بھی ہیں جو منشیات فروشوں کو، قبضہ مافیا کو، قاتلوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یوں ان کی مقبریوں سے وہ مجرم بھاگ جاتے ہیں، ان کو جلدی قانون کی گرفت میں نہیں آتے، جزا و سزا کا نظام کمزور ہوتا ہے. ایسے بیڑیے پولیس میں بھی ہوں گے جو عام لوگوں کو تو پکڑتے ہیں پر جو حقیقی معنوں میں دہشت گرد ہیں ان کو نہیں پکڑ رہے. جنہوں نے املاک کو چلایا وہ کیا دہشت گردی نہیں ہے اور ان کو سزائیں نہیں ملیں گی. اس طرح جو بھی قانون کی وائلیشن کرتا ہے اگر ان کو سزائیں نہیں ملیں گی تو پاکستان کا نظام بدستور ایسے ہی مزید اس کے حالات خراب ہوں گے. اور جو کرپشن کرتا ہے اگر اس کو بھی نہ روکا گیا اور یہ جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی نہ روکا گیا اور یہ جو اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس کو بھی نہ روکا گیا اور جو بین ہونے چاہیے ایسی تمام آزادیاں جس کے تحت لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، لڑائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے. اور دوسری طرف اسلام ظلم روکنے کا بھی کہتا ہے. ایک طرف ہمیں اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی زبان کو اچھے طریقے سے مؤثر طریقے سے اپنی گفتگو کرو، تمہاری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو یا تم کوئی امن کا نظام کے خاتمے کا باعث نہ بنو، لڑائی چپکلش اور کینہ بغض پیدا نہ کرو. اور دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ظالم کا راستہ روکو، ظلم کو روکو تاکہ حقیقی معنوں میں امن قائم ہو سکے. تو آج نہ تو ظالم کا راستہ روکا جائے اور نہ ہی پاکستان میں زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. اور تیسرا جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان سے قانون اسٹرکٹ طریقے سے سختی سے عمل درآمد نہیں قانون پہ ہونے کی وجہ سے مظلوم کو انصاف نہیں ملتا اور یوں دہشت گردیاں نظر آتی ہیں. اور یہ دہشت گردی ہی ہے جب آپ کی زبان سے کسی کے نظریات احساسات پہ غلط اثر پڑتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے غلط قسم کی بار بار وہی چیزیں پبلش کر کے، تو پھر لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. آج پاکستان میں کوئی اچھا حکمران نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے قوم محرومی کا شکار نظر آتی ہے. اور پھر اسی طرح لگڑ بگڑ اور جو آدھا سچ بولنے والے لوگ ہیں، انتہا پسند قسم کے حکمران ہیں، وہ بیوقوف بناتے نظر آتے ہیں. اسی طرح کوئی کردار کی خوبصورتی کے لیے اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو اسلامی لیڈرشپ کا کنسیپٹ نظر نہیں آتا، مثالی علماء دین نظر نہیں آتے، قوم میں ہجان پڑتا ہے. جب یہ سیاست ڈلیور نہیں کرتے تو پھر اسی طرح قوم کسی نہ کسی کے پھندوں میں پھنس جاتی ہے اور انتہا پسندی کی طرف چلی جاتی ہے اور دہشت گردانہ سوچوں کا عکاسی کرتی نظر آتی ہے. اور پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پہ عمل درآمد کیا جائے اور
पाकिस्तानी को बुनियादी हुकूक भी दिए जाएँ। अगर बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाएंगे तो फिर इसी तरह वो अपनी रोटी के एवज़ कोई चंद टुकड़ों के एवज़ अपना दीन ईमान बेचेगा। और जब कौम की तरबियत नहीं होती तो फिर इसी तरह किसी न किसी के गलत किस्म के लोगों के धामों में लोग फंसते हैं और बेवकूफ़ बनती हैं, क्योंकि उनमें हिकमत दनाई नहीं होती, शऊर नहीं होता, उनको अपनी किरदार की खूबसूरती का ही नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी तरबियत ही नहीं मिली होती। तो फिर ऐसे ही होता है, जो मर्ज़ी जिसको हाँक ले। आज नज़रियात की जंग इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि घर में मुआशी तौर पर सूदगी ना होने की वजह से खाना जंगियाँ लगी हुई हैं। क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि लोग एक तरफ आम लोगों को इंसाफ भी ना मिले और ताकतवर शख्सियात बेशर्मी से बेधड़क हो के जैसे मर्जी ख्यारत का गलत इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। आम सियासतदान तो दूर, इसके अलावा जो उनके सब सियासतदान हैं जो आम उनके लिंक्स वाले हैं वो भी दहशतगर्दी करते नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह कभी उलमा दीन की दहशतगर्दियाँ होती थी और अब भी कहीं ना कहीं होंगी। इसी तरह आम आवाम जिनको रोटी की सिर्फ फिक्र होती है उनसे मुआवजा भी छीना जाता है। तो फिर ये पाकिस्तान में जो मतवाज़न सोचने का तस्वर है वो ख़त्म हो जाता है जब आप में एक अच्छा मुफक्कर नहीं होगा, जब अच्छे हुक्मरान नहीं होंगे, जब अच्छे उलमा दीन नहीं होंगे, बल्कि वक्ती तौर पे हम किसी चीज़ के मतलब इज़हार मज़म्मत करते हैं और फिर वही हमारी रूटीन शुरू हो जाती है, रूटीन बहुत शुरू हो जाता है, बल्कि हमने वो एहसास ही छीन जाता है क्योंकि हमें तरबियत नहीं होती। तो जब वो एहसास छीन जाता है तो फिर हम हकीकी मायनों में जो पेश नज़र जो नज़र आने वाले ख़तरात हैं हम उनको कैसे सही मायनों में उनके साथ नबरदज़मा हो सकते हैं, हम कभी भी नहीं नबरदज़मा हो सकते। और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के मतलब PTI के कारकुनों ने, वर्कर्स ने या रहनुमाओं ने बयानबाजियाँ की हैं और सोशल मीडिया कंपेनें चलाई हैं और जो चीज़ें की हैं, तो मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ऊपर से ये लॉजिकें जो इनकी तरफ से आ रही हैं और ऊपर से अभी कभी ये एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं है, दूसरी तरफ लोगों को तरकीब दे रहे होते हैं कल फाड़ लेना पुलिस में जो मर्जी होएगी वेखी जाएगी तो ताड़ जाता है पार्टी नहीं। और इस तरह लामत नहीं बयान नज़र आ रहे होते हैं। फिर कभी कहना कि मेरे साथ जुल्म होना शुरू हो गया है और ये फलां नहीं। खुदा की कसम अगर मैं इस्लाम के तरीका मुताला करता हूँ तो यजीदी निज़ाम भी यही था कि अपने मुफाद के तहत कवानीन को इस्तेमाल करना और हकीकी मायनों में खुद कानून पे पूरा करना। आज अब चीफ जस्टिस अब ये जो PTI है ये खुद को ये बड़ा समझते हैं कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, खुद मकारियाँ यारियाँ और इंतहा पसंदी इनकी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गालियाँ देते हैं। अभी इनको उदार नहीं मिला, इनको उदार मिलेगा तो फिर क्या होगा, बंदर को माचिस पकड़ाने वाली बात है, पूरे जंगल को जला दे। और दूसरे सियासतदानों का बयान का अब मुहासबा करके देखें तो क्या हो रहा है कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे हो, गिरफ्तार हो, ये हो, फलान हो, मगर ये है कि उन्होंने पकड़ लिया। अब निगरान वज़ीर आला या जो भी है हुकूमत अगर कोई एक्शन ले रही है किसी की चीज़ का, हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, ये निगरान हुकूमत का रही है। तो फिर जब उनको ज़मानतें मिलती हैं तो फिर कहते हैं ये गलत हो गया, उनको ज़मानतें मिली है। तुम एक बुरे को खुल के सामने आके, ये 9 मई के वाक़े से पहले की बात कर रहा हूँ, खुल के तुम किसी के मुखालफत नहीं कर सकते और बाद में हो ये इनको छोड़ा क्यों है, तो फिर भी खुलखुला के बात क्यों करते। अब जो निगरान हुकूमत है या जो है उनको ये खुद परेशान कर रहे होते हैं कि अब हमारी तो ड्यूरेशन ही कम है, तो इनसे ये जो मौक़िफ़ या जो अफसाने हमारे तरफ अब जुल्ले शाह का कत्ल जो है वो उस पर कत्ल डाल रहे हैं, वो उस पर कत्ल डाल रहे हैं, पाकिस्तान में जान मार रहे हैं। इसी तरह लामतनाही वाक़यात ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की अवाम को उनको सच्चाई की तलाश है। अब 9 मई के जो वाक़यात हुए अगर उनको करारवा की सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी और सही मायनों में दहशतगर्द जो है जितने भी हैं वो आप सामने नहीं लेके आएंगे तो फिर कौम में फिर जान बढ़ेगा और फिर इस तरह के वाक़यात बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप मुजरम अब कौम के आपके अदारे ही जब मुजरम को सज़ाएँ नहीं दे सकते और वो सिर्फ अफसाने तराशे रहेंगे मीडिया में बैठ के, तो कौम में तकसीम होगी। इसी तरह साबका हुक्मरान जो अब मौजूदा गवर्नमेंट में भी है जिनको सज़ाएँ मिली, PTI ने उनको सज़ाएँ दी, इतनी देर जेलों में रखा और अब सादुक अमीन बन के डिक्लेयर होकर वापस आ रहे हैं। तो अगर वो मुजरम नहीं थे तो वो उसका नाम क्या है, उनको सज़ाएँ क्यों दी गई। इसी तरह अगर PTI वाले टेररिस्ट हैं या इन पर इक़दाम आया था या इन्होंने करप्शन किया जैसा अल-कादर ट्रस्ट का केस है, इसके अलावा जितनी भी रोडा का जो है और तोशा खाना केस, फॉर्म फंडिंग केस, दूसरे दिन केस, अगर उसमें सज़ाएँ नहीं होती तो फिर अदारों की जो जज़ा सज़ा का जो तस्वर है वो समझते हैं हम कि वो बहुत ही अहम सा है, उसमें सज़ाओं को कोई तस्वर नहीं है। इस तरह जितने भी सियासतदान उन पर इल्ज़ाम आते हैं और फिर वो बरी कर दिए जाते हैं तो इंसाफ के निज़ाम पे क्वेश्चन मार्क मिलता है कि भाई
صحیح کون ہے غلط کون ہے وہ ہمارے سامنے لے کے یا پاکستان کے انصاف کے نظام کا جنازہ نکلا نظر آتا ہے. تو اسی طرح اب یہ جتنی بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جتنی بھی یہ سپورٹیں کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں مجھے تو یہ تمام سیاستدان ملے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایسے نظر آتا ہے جیسے یہ لیگ پولنگ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک کی سیاست ختم اور ہم اوپر سے اوپر جائیں, یہ کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب اگرچہ 2-3 دن سے پی ٹی کے متعلق کافی سخت ریئیکشن آ رہا ہے لوگوں کا, عوام کا بھی, کہ اور پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور مختلف ان کے جو ایجنڈا ہے جو غلط قسم کے بیانات دیتے ہیں. اور کل چیئرمین پی ٹی کا بیان کیا جی نہیں جی میں تو فوج والا بات نہیں کرتا, تو اتنی دیر پہلے جو باتیں کی اور جو کبھی کسی کو جانور سے تشبیہ دیں, کبھی ادارے ہر چیز کو بڑا سینسٹیو ہو کے محسوس کرتے ہیں, مگر یہ عقل سے پیدل نظر آتا ہے. اس کو فہم و شعور ادراک میں, اور بعض ایسے افسانے تراشنے والے بھی ہیں جو بڑے عجیب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اور قوم کو میں حیرت ہوتی ہے جب یوتھیوں سے ملتا ہوں, میں اس لیے نفرت کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے متعلق باتیں کرنے سے باز نہیں آتے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو اس کو بڑا نعوذ باللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کس قدر گدھے یہ اندھے لوگ ہیں, ان کو دماغ کی کمی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے, پھر میں غصے میں اور بڑاس میں بھی آتا ہوں کہ کس قدر ہے نا ایک شخص خود کو کہتا ہے کہ میں بد کردار بھی ہوں, جھوٹا بھی ہوں, اور جتنی اس کی کرپشن ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, اور گالیاں دینا اس کا پیشہ ہے, اور اس کو خوشحالی کے خواب اس نے پتہ نہیں کہاں سیکھ لیا, جو پیرنی پکڑی ہوئی ہے وہ اس کی وہ بولنا تو سکھا نہیں سکی, تو وہ پیرنی کس چیز کی ہے. تو لہٰذا میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو بولنے کا پتہ نہیں ہے اور کہ میں بابا جی پیر بڑا بڑا پھاڑ لیا ہے تو تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پھر. لہٰذا میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا, میں کسی کے پہ ذاتی پہ اٹیک نہیں کر رہا. ایک بندہ ان سیاستدانوں کی حد کی عزت ہے تو عام عوام کی حد کی عزت نہیں ہوتی جب ان کے بد کردار قسم کے, منافق قسم کے, اور جب میں کہتا ہوں 62-63 کے تحت جھوٹے قسم کے لوگوں کو پکڑا نہیں جائے گا, جتنے بھی غلط قسم کے دہشت گردی قسم کے لوگوں کو سیاسی تحریکیں بیان نہیں کی جائیں گی یا ان پہ پابندی نہیں لگائے گی, جتنے بھی دہشت گردی قسم کے MNA MP ہیں, تو پھر ایسی ہی دہشت گردی پروان چڑھے گی نا, تو پھر کہنا جی بہتری کی طرف حالات چلے جائے. تو ان تمام زیادتیوں کا, اور جو جتنے بھی دہشت گرد اور زبان سے دہشت گردی جو کار ہوتے ہیں یا اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کا اثر پورے پاکستان کی عوام پہ پڑ رہا ہوتا ہے, غریبوں پہ یہ بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ عالمی قربانیاں کس نے دے رہی ہیں 74 سالوں سے, غریب دے رہی ہے یا فوج قربانیاں دے رہی ہے, غریب عوام قربانیاں دے رہی ہیں, جگہ ٹیکس کی صورت میں, بجلی گیس کی صورت میں, اور ان کے اخراجات دیکھیں, ان کی عیاشیاں دیکھیں, ان کے افسانے دیکھیں. اور پاکستان کے لیے کیا پاکستان کی عوام کا یہی مستقبل رہے گا کہ وہ قرض پہ قرض لیتے جاؤ, قرض نہیں ملے گا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرض لے کے تو ایک عام انسان بھی گزارا کر سکتا ہے, میں قرض واپس کیسے کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. اصل تو سوال یہ ہے, اگر آپ پاکستانی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے تو ان کرائسس سے نہیں نکال سکتے, اور سب سے بڑی بات جو روزگار اگر نہیں دیں گے اور پاکستانی عوام گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کے آوارہ گردی کر کے منشیات کی عادی بن کے اور کرمنل کا ایجنڈا سیٹ کرنا شروع کر دے گی, تو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی ساکھ متاثر یقیناً ہوگی. اگر پاکستان کے سیاستدانوں کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے, اور یہ تو کوئی سوچ, ابھی پاکستان میں جو حجان اور جو بحران بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑے جمہوری بن رہے ہیں, پی ٹی آئی جمہوریت کی چیمپئن بن رہی ہے, تو کیا ان میں اپنے آپ میں جمہوریت ہے؟ پی ٹی آئی میں خود جمہوریت نہیں ہے, اس میں خود اپنے MNA MP کوئی بات کر لیتے اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں. جمہوریت کا تو حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو برداشت کرو. جس کا چیئرمین پارٹی کو کہے گا جی تمہیں نہیں چھوڑوں گا, فلاں الیکشن کمیشن تمہیں نہیں چھوڑوں گا, کیا یہ جمہوریت کا انداز ہے؟ ایک مؤثر طریقے سے ایک ڈاکومنٹیشن کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی بجائے پھٹے کٹ مائی کی طرح گلیوں بازاروں میں شور پیدا کرنا, یہ کوئی کہاں کی ذہانت ہے؟ قاعدہ نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی تھی. کوئی دو خاص سیاست کے قاعدہ ان سے ہی کوئی سیکھ لیتا. اسی طرح تمام سیاستدانوں کی اب وہ ڈیفینڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں, پہلے سیاستدانوں نے بھی اس طرح کی سیاست کی ہے, اس طرح کی, پھر تم چیمپئن کس چیز کے بنتے ہو؟ اگر پہلے سیاستدانوں نے بھی اس طرح کی بیان بازیوں سے سیاست کی اور ان کی سیاست کو بوسٹ ملا ہے, تو تم تو اب ایکسٹریم پہ جا چکے ہو, اور اسی ایکسٹریم پہ جانے کی وجہ سے تمہاری سیاست ختم ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے چلو ایک آدھ دفعہ کسی کو برا بلا کہہ دیا ہوگا, اور تم نے تو کاپی پیسٹ اتنا کر لیا ہے کہ اب تم ہی ہر جگہ پہ برے نظر آ رہے ہو, تو تم کس خوش فہمی کا شکار نظر آتے ہو. تو آج آدھے سچ نے, سیاستدانوں کے آدھے سچ نے, میڈیا کے آدھے سچ نے قوم کو, اور یہ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں, خدا کی قسم ایک بھی نیوٹرل مجھے نظر نہیں آتا جو تجزیہ نگار یا اینکر نظر آتے ہیں, ایک بھی نیوٹرل نہیں نظر آتا جو پاکستان کے استحکام کے لیے بات کر رہا ہو, بلکہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا سیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بینک بیلنس کو دیکھ کے اپنے من ہی من میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت پریس بند ہو گئے, ہندو بنیے کی طرف سے, برٹش راج کی طرف سے جو ان پہ سختیاں جیلی جاتی تھیں ان کے گھروں کو, اور انہوں نے تو کبھی انتہا پسندی نہیں کی تھی, مگر انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ لمحہ بلمحہ
قربانیاں ہی دی تھیں. وہ قربانی کا جذبہ جو فکر اقبال کی روشنی میں ان کے دل میں بھر دیا گیا تھا، اور انہوں نے مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک ریاست بنانی تھی، اور یہی تھا جذبہ کہ ہم ایک ایسے وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے جہاں پہ ہماری آنے والی نسلیں بہتر طریقے سے پروان چڑھیں گی. مگر آج پاکستان کا کیا حال کر دیا گیا، جہاں پہ غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں، اور ان کی گولیاں اور بدماشی پہ مبنی تجزیے، بدماشی پہ مبنی سیاسی بیانات، اور جس طرح کے یہ حالات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ یقین خود ہی پاکستان کے شہداء سے مذاق کرتے ہیں، یہ خود ہی پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اور کبھی بھی ان میں یہ ہٹ درم ہے. یہ ہٹ درم اس لیے ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے مفادات کو سوچتی ہیں، اور اس لیے ان میں بندربان ہوتی ہے. اگر یہ واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان کو سوچتے تو کبھی ان میں ہٹ درمیاں نہ ہوتی، کبھی ان میں یہ گالی گلوچ اور دہشت گردانہ انداز نہ ہوتے. اب کس نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا KPK میں اور دوسری کسی اور بتانے؟ اب کس نے طالبان کو پیالہ پکڑنا سکھایا تھا؟ امریکہ کے سامنے. ایک طرف امریکہ کو لگانا، امریکہ نے میری سائفر کے ذریعے میری حکومت گرا دی، اور دوسری طرف طالبان کو کہا کہ پیالہ پکڑ کے امریکہ کے جو ہے وہ قوم میں پڑھ جاؤ تاکہ تمہیں جو ہے نا فنڈنگ مل جائے، اس کا نام کیا جو تمہارے فنڈ رکھے ہوئے ہیں یورپی یونین نے دوسرے تیسروں میں. تو یہ اس طرح کے بیانات دینا، جب اپنے وقت جو ناجائز چیز ہے وہ بھی جائز ہو جاتی ہے، اور جب اپنا باس کی باری نہیں آتی، تو پھر جب اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ قانون اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بے معنی قانون جس میں کوئی قانون کی اس کے لیے شک ہی نہیں نکلتی. تو لہٰذا یہ دکھ کی بات ہے کہ آج پاکستان کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے، عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ سیاست کا فقدان نظر آتا ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کے آتا ہے، گلی میں بوزر در کے اویس چادر زہرا. آج اخلاقیات کا جو درس ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور مسلمان مجاہدین نے مظلوموں کی آواز بنتے ہوئے پوری دنیا میں نکل پڑے اور قربانیاں دیں اپنی مال جان اولاد کی. روم ایران کی سلطنتوں کو جو طاقتور شخصیات تھیں، جو سلطنتیں تھیں، جو اپنے نازا تھی اپنے اور تکبر کرتی تھیں اپنے ظاہری طاقت پہ، ان کا بھی خاتمہ کر دیا. پاکستان کا قیام اخلاق و کردار کی بنیاد پہ معرض وجود میں آ گیا. آج پاکستان میں ہی نہیں، عالمی سطح پہ تو اخلاقیات کے طور پہ کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. وہ بھی غیروں کا ایجنڈا سیٹ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کی جس طرح سے غیر مسلم نے افسانے تراشے ہوئے، ان کو مختلف محاذوں پہ الجھا دیا ہے تاکہ یہ حقیقی معنوں میں جو سوچ ہے مرد مومن کے کردار کا تصور ہے خوب فوت کیا جائے. تو لہٰذا پھر یہ کیسے حقیقی معنوں میں ان چیزوں سے نمٹتا ہوں جب تک ان میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا. اور اتحاد تو ان میں پیدا ہونے نہیں، کیونکہ اخلاقی طور پہ یہ پستی کا شکار ہے، اوپر سے مفادات ان کو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا قائد اعظم کے پاکستان، علامہ اقبال کے پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہمیں انصاف کے نظام کو پروان چڑھانا ہوگا. مظلوموں کی بجائے صحیح معنوں میں جو مجرم ہیں ان کو ڈھونڈنا ہوگا. اور جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ جو انتشار کی سیاست کرتے ہیں ان کی میڈیا ٹاک بین ہونی چاہیے. ایسے صحافی جو کسی کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں ان کو بھی بین ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں انتہا پسندی اور بد کردار لوگوں کی حکمرانی پروان نہ چڑھے. اور اس طرح کے اب جوید ہاشمی بھاگا تھا اسلام آباد دھرنے کی بات کر رہا ہوں 2014 کی، بھاگا تھا اور ملتان آ کے رکا اور بتایا کہ جناب ان کا ایجنڈا بہت غلط ہے اور یہ دہشت گردی پروان ہے. اور ہمیشہ انہوں نے دہشت گردی کی سیاست کی ہے. اپنے دور میں تحریک لبیک سے میرے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر اپنے دور میں تحریک لبیک کے خلاف جس طرح پولیس کا غلط استعمال کیا اور جس طرح لاشیں بچھی گئیں اور پولیس کی بھی شادی ہوئی اور ان کی بھی فوت ہوئے اور 3 دفعہ یہ اٹیک ہوئے اور یہ واقعات رونما ہوئے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ چیئرمین PTI تھا. اس پہ کوئی نہیں جا رہا. بڑی سے بڑا کام خراب ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کا نام کیا پاکستان شکریہ کو کھولنے والے نہیں ہے. ابھی بھی حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں دیکھتے ہیں کیسے ادارے اس کو انالیسس کرتے ہیں. اسی طرح کرپشن کے حوالے سے اداروں کی پرفارمنس اس لیے میں کمی ہے کہ کبھی کسی مجرم کو سزا نہیں ملی. آپ بتا دیں کسی ایک سیاستدان کو کرپشن کی بنیاد پہ سزا ملی ہو، آپ بتا دیں. پہلے نون لیگ والوں کو یہ کرپٹ کہتے تھے، ان کو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. جیلوں میں اگرچہ گئے ہیں مگر اگر ان کے ساتھ جاتی تو وہ
کرے نا کیس کے ہمیں اتنے 1.5 سال 2 سال جیل میں رکھا، کس بیس پہ رکھا ہے تو وہ سچی ہیں، تو یہاں اگر ان کو اپنا یہ دل آزاری ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارے لیے عرصہ ضائع ہوا ہے۔ اسی طرح اب یہ قادر ٹرسٹ کا کیس آ رہا ہے، توشہ خانہ کیس آ رہا ہے، فارم فنڈنگ کا کیس آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ادارے کس قدر اس کو اسٹرکٹلی لیتے ہیں اور کیسے احتساب کرتے ہیں، اور کیا واقعی وہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ عام ہوں گے، اور یہ طاقتور بے لگام شخصیات کا احتساب نہیں ہوگا جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، پاکستانی قوم کو لوٹتے ہیں، ان کے خزانے کو لوٹتے ہیں پاکستانی قوم کے، اور ان کے جذبات و احساسات کے ساتھ کہ جو کارنامے ہیں وہ سب کو سامنے حقیقت میں ایک دوسرے سپورٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے بیانات سے۔ تو اس طرح عدلیہ بھی جب تقاضے نہیں پورے کی رہے گی تو پاکستانی قوم یقیناً میں یوز ہوگی اور قوم تقسیم در تقسیم ہوگی، بڑھے گی اور انتہا پسندی بھی بڑھے گی۔ پاکستان کے نظام کے لیے انصاف کا نظام ضروری ہے، جو جن کی اب میں بول رہا ہوں، میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو سارے میڈیا میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں ایک دوسرے پیرائی میں بیان کر رہا ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ ایک لمحاتی چیز کو لوں کہ ایسا ایک ہی واقعے کو نہیں لے رہا، میں اوور دا ہول انالیسس کر رہا ہوں تمام سیاستدانوں کی پرفارمنس کو کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ میڈیا رہ گیا جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت قربانیاں دے کے ایک صحیح معنوں میں پاکستان کے تشخص کا مفہوم اجاگر کرتا تھا قیام کے لیے، اور نہ ہی وہ اس کا سیاستدان وہ ان میں نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ تحریک پاکستان کے عام کارکن کا جذبہ بھی ان سیاستدانوں میں نظر آتا ہے، تو پھر پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ اور پولیس کے نظام کو بھی امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ حقیقی معنوں میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کو ہی سزائیں ملے، نہ کہ ہم، اور جو گھر میں خانہ جنگیاں لگ چکی ہوئی ہیں، روز لاہور میں ہی 350 400 ڈکیٹیاں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور بے پناہ قتل و غارت کے جو روز واقعات سننے میں آتے ہیں پاکستان میں، دل دکھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں گھروں میں خانہ جنگی لگ چکی ہوئی ہیں، معاشی طور پہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں۔ اگر اب بھی حقیقی معنوں میں ان کا ادراک نہ کیا گیا ان تمام خامیوں کا، تو پھر یقیناً آنے والا دور زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت اقدامات کرنے ہوں گے۔ آج گندم کی قیمت جو 1600 یا 2000 روپے تھی، آج 4500 روپے من گندم کا ریٹ کر دیا گیا، اور اس قدر مافیاز کو پالا ہے کیونکہ ان بڑے نہیں ہیں یہ تمام سیاستدان، اس طرح مرغی گوشت نیچے نہیں آ رہا، سب تو کاروبار یہی کرنے والے ہیں نا، تو غریب کو یہ ریلیف دینے کی بجائے یہ ملک بھی لوٹتے ہیں اور قومی خزانے سے، اور یہ چیزوں کے ریٹ بھی مہنگے کرتے ہیں۔ اسی طرح PTI نے لامتناہی دفعہ چیزیں قیمتوں کے ریٹ بڑھائے، مگر شرم ان کو نہیں آتی کہ پاکستانی عوام کو جب آپ بنیادی حقوق ہی نہیں دو گے اور اوپر سے جگہ ٹیکس لگاؤ گے گیس کی مد میں اور ان کے کسی طریقے سے، تو پھر نہ تو ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے، تو کیسے وہ اپنی زندگی کا نظام چلائے گا؟ تم تو خود نظام یہ سیٹ کر رہے ہو کہ لوگ چھوٹی موٹی چوریاں کریں، لوگ کرائم کی ریشو بڑھے، منشیات کے عادی بن جائیں، منشیات بیچنا شروع کر دیں، یا ایسے طاقتور لوگ جو مظلوم ڈھونڈتے ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نجائز کاروبار چمکا سکتے ہیں، آپ ان کو پرمٹ دیتے ہو کہ وہ ان مظلوموں کو استعمال کر کے اس طرح سے، تو پھر ایسے میں اقبال کے اور قائدین کے پاکستان کے دیش کے اور اقبال کے شینوں کے کیا پرسان حال ہوگا؟ تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، جس طرح کی یہ نہج پہ سیاست جا چکی ہوئی ہے، اور جو ڈلیورنگ پاور ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ان مسائل سے نکال سکے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو تھوڑا بہت ریلیف تو دے سکتے ہیں، مگر جو حقیقی ریلیف ہے یا حقیقی معنوں میں قوم کی فکر ہے، خدا کی قسم کسی سیاسی لیڈر میں مجھے نظر نہیں آتی، اور اسی یہی وجہ ہے میری نفرت ہے کہ میں آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کر رہا، اور میں کسی کو اشتعال انگیزی بھی نہیں دلا رہا۔ یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے کہ میں حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں، اور کوئی کہ میں تو اشتعال دلا رہا ہوں لوگوں کسی خلاف، یہ خلاف تو بات ہے ہو ہی نہیں رہی، یہ تو وہی باتیں ہیں جو میڈیا میں کر رہے ہیں، مگر میں اوور دا ہول ان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ میں کیسے دیکھتا ہوں۔ تو لہٰذا اب بات اشتعال دلانے سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، کیونکہ ایسے ہی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب عفان شہری خود ماننی ہے کہ ہم نے PTI کے کہنے پہ آگ لگائی ہے، اور یہ خبر بھی چلی ہے، میڈیا چینل نے چلائی ہے کہ ہم نے PTI والوں کے کہنے پہ ہم نے آگ لگائی تھی ریڈیو پاکستان پشاور کی۔ لہذا اسی طرح جب آپ قوانین قوم کو ڈلیور نہیں کرو گے تو کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کے تحت اس طرح کام کرتے ہیں۔ آج خودکشیاں دیکھنے میں آتی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں یار خودکشی سے بہتر ہے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے لو، چلو کچھ دن زندگی تو گزار لینا۔ تو ابھی
تو جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا اس کے ہمسایوں نے یا اس کے رشتہ داروں نے اس کی مدد نہیں کی، یا وہ کس قدر تنہا ہوگا کہ وہ اس کی کسی نے بھی مدد نہیں کی اور اس نے کہا چھوڑو. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں. اللہ تعالیٰ صوفیہ سے ہر چیز چھین لیتا ہے، ہر چیز چھین لیتا ہے، اس کو تنہا کرتا ہے، دنیا کے ماسوائے سے تنہا کرتا ہے. لوگ اس کی ظاہری حیثیت کو دیکھ کے باتیں کستے ہیں، مگر اللہ کی ذات پاک کہتی ہے اس ٹوٹے ہوئے دل میں میں ہوں، میں اس کو یونیک بناتا ہوں ہر چیز چھین کے، تاکہ یہ ہر چیز سے بے گانہ ہو جائے اور تمام ماسوائے سے ہٹ جائیں، تاکہ یہ میرے قریب سے قریب تر ہو جائے. لوگ اس کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھو جی یہ بڑا درویش بنا ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. مگر کیا وہ ضمیر فروشی کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی غلط دہشت کا بیٹا سیٹ کر رہا ہوتا ہے درویش؟ کیا وہ کسی کا حرام کا مال کھا رہا؟ تو وہ حرام کا لقمہ تو ان کے منہ سے اترتا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. لوگ کس قدر کمزف ہوتے ہیں کہ غریب کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بجائے اس کی تضحیق کرتے ہیں، اس کی زبان وہاں سے. اسی طرح یہ سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ تبدیلیت کا فقدان ہے. ہم کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے ہم مذاق اڑا رہے تھے. یہی مذاق حکومتیں اڑاتی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے جگہ ٹیکس لگاتی ہے اور ریلیف نہیں دیتی. یہ مذاق اڑانے کی مدافعت بھی ہے، اور ان کی نیلی ہوتی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں قوم کو ڈلیور نہ کرے. تو اسی طرح عام عوام کا یہ حال ہے. اب جو خودکشی کے واقعات نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ان میں جان نہیں تھی، کیا وہ کس قدر وہ اس قدر بے حس معاشم. اور یہ انہوں نے تو اپنی زندگی ختم کی، اللہ نے ان کا تو عذاب دے گا ہی، مگر جو محرکات جو اسباب ہیں، یہ پس پردہ جو حقائق ہیں، اس کو اگر ٹٹولا جائے تو کس کی بنیاد پہ اس نے خودکشی کی ہے؟ کیا وہ کسی کی دل آزاری کسی نے کی؟ کیا کسی نے اس کا حق چھین لیا تھا تو اس لیے اس نے خودکشی کی؟ کیا معاشرے والوں نے اسے اس قدر احساس محرومیہ دی کہ وہ خدا کی رحمت ہی مایوس ہو گیا؟ تو یہ تمام تلخ حقیقتیں ہیں. مگر ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے خودکشی کی، بہت برا ہے جی، اس نے ایسا کیا. مگر یہ بھی دیکھو کہ آپ کیا کسی کو اس مقام پہ لانے والوں میں تمہارا تو نام درج نہیں ہے. تو لہذا ہم ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. اور اسی طرح جتنی بھی انٹیلیجنس بیسک کارروائی ہیں یا جتنے بھی کرپشن کے حوالے سے جو نیب کے ہیں یا دوسرے تیسرے، اب ان کو مزید اپنا اسٹرانگ سسٹم رکھنا ہوگا تاکہ کوئی بھی کرپٹ انسان بچ نہ سکے. اور ان کو جو بھی ہوتے ہیں وزراء ایم این اے ایم پی اے، ان کے رشتہ داروں نوکروں کا اب تک نکل آتی ہے چیزیں. تو پھر بھی تو یہ سب کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کا حساب رکھنا چاہیے. ان کی آبزرویشن میں سارے سیاستدان ہونے چاہیے، تاکہ کسی کے بھی اگر اثاثے بڑھ رہی ہیں، پراپرٹیز بڑھ رہی ہیں، تو فون پتہ چل جائے کہ کرپٹ کر رہا ہے، یہ کوئی موب ہے تو کوئی انلیگل طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے اپنی چیزیں کر رہا ہے. مگر ایسی چیزیں کچھ نہیں ہیں. کسی کو رات رہائی بھی نہیں ہے جناب، کیا جی گواہ بھی بدل دیے جاتے ہیں، بیانے بدل دیے جاتے ہیں. جج نے پیسے ملنے کہا چلو جی بیانات نہ ملنے کے بعد چھوٹ گیا. اور امیر کے پاس تو بڑے طریقے ہیں، لوور کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ ہے. غریب کے پاس تو اتنے مراحل نہیں طے ہوتے، بلکہ اس کی تو رپٹ درج نہیں ہوتی کہ وہ تھانے میں رپٹ درج کرا دے کہ طاقتور شخصیت نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، طاقتور شخصیت نے مجھے میرے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، طاقتور شخصیت نے میری جمع پونجی چھین لی ہے. اس کے پاس تو اس کی رپٹ درج نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کھانے والوں کو کھانے لانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس وہ ہمدردیاں ہوتی ہیں، وہ نہ ہی یزیدی فکر والے تعلقات ہوتے ہیں جو حرام کھانے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو بلکہ بے آسرا ہوتا ہے. اسی لیے کسی کو مظلوم سمجھ کے تو کسی کی چیزیں جاتے ہیں. بھائی پاکستانی ماں بھی مظلوم تصور کی جاتی ہے کہ جس کو حقوق نہیں ملے، اور بدستور ان کی تو امید بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو ایسے جب ہم عقلی طور پہ جہالت کا شکار ہوں، جب آدھا سچ بولا جا رہا ہو، جب قوم میں سیاستدان خود مایوسی کی باتیں کر رہے ہوں، جب سیاستدان خود کرپٹ ہوں اور ایک دوسرے کو کرپٹ کہیں بھی، اور جب انصاف کا نظام قائم نہ اور ان کو سزائیں نہ ملے کرپشن پہ، تو جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ادارے حقیقی معنوں میں مجرموں کو سزائیں نہیں دیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مزید دہشت گردی پروان چڑھے گی، مزید کرائم پروان چڑھیں گے، اور مزید لوگ مایوس ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو سزا نہیں ملتی، اور جس کو سزا ملتی ہے وہ تو بہت ہی عبرتناک سزا ملے گی، کیونکہ سب لوگوں کی سزاؤں کا اسی ایک کو ڈکلیئر کیا جائے گا. جیسے زینب کا کیس ہوا، اس کے بعد کتنے ریپ کیس ہوئے، پر وہ ایک ہی کیس ہوا جس میں سزا ہوئی، بعد میں کیوں نہیں کسی کو سزائیں ملی.
تو اسی طرح یہ چیزیں ہم ایک سزا دے کے پھر ہم ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی. اور جہاں پہ انویسٹیگیشن کا تعلق ہے یا جو بھی اب مختلف چیزیں حقائق نظر آتی ہیں، بعض کا تو اتنا جھوٹ اب ہو چکا ہوا ہے کہ سر عام کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور دونوں انکاری ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، پی ٹی آئی انکاری ہے کہ یہ ہمارے ورکروں کی دہشت گردی نہیں، جبکہ ان کے بیانات تسلسل کے ساتھ جاری تھے اور جو بھی تھا کہ دہشت گردی پروان چڑھانا، شیخ رشید کا گراؤ جلاؤ دوسرے تیسرے، اسی طرح اب وہ انکاری ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ہی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف میڈیا کہتا ہے، چلاتا ہے خبریں کہ ان کے سیاسی رہنماؤں کی ویڈیوز تک آ چکی ہوئی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ موجود آ رہے تو خود موجود تھے اور یہ فلاں تھے. تو اب یہ ساری چیزیں وہاں عوام کو پتہ چل چکی ہیں. اس طرح جو حکمران جماعت ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب دہشت گرد ہیں، اب یہ ہیں. تو اگر اس نہج پہ اگر حقیقی معنوں میں اگر دہشت گرد کو نہ ڈھونڈا گیا تو پھر پاکستان میں دہشت گردی مزید پروان چڑھے گی، مزید اس طرح کے واقع، کیونکہ لوگ کہیں گے اس طرح کے واقعے سے بنتا تو کچھ نہیں. یہاں پہ تو ناریوں جیسا انصاف کا نظام ہے، ججز بھی ایسے ہی کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ادارے بھی کسی کی صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہے، انٹیلیجنس بھی اس پہ کام نہیں ہو رہا کہ جو حقیقی معنوں میں جو اس طرح کے محرکات ہیں ان کو سزائیں نہیں ملی کیونکہ ثبوت جو ہیں وہ ناکافی کی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے. تو اس طرح کی عجیب چیزیں ہم بنٹتی ہیں. تو لہٰذا ہر ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان سیاستدانوں کو بھی اپنا بیانات سوچ سمجھ کے دینے ہوں گے، اور جو گلٹی ہے ان کو اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا، اور قانون والوں کو بھی صحیح معنوں میں انصاف کرنا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ غریب اور اس طرح ایمان کے جنازے اٹھتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں کردار کی خوبصورتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جبکہ پاکستان تو کردار کی خوبصورتی کی بنیاد پہ چلا رہا. کردار کی خوبصورتی ختم ہونے سے ہمارا گھر نہیں چلتا، بیوی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہیں. کردار ختم ہونے سے اولاد بد کردار ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے. کردار ختم ہونے سے علماء دین کا کردار ختم ہو جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. قوموں میں کردار پروان نہیں چڑھتا، کردار کی خوبصورتی پروان نہیں چڑھتی. اسی طرح اگر حکمرانوں کا کردار ختم ہو جائے تو وہ بد کردار ہوں، جھوٹے ہوں، منافق ہوں، کرپٹ ہوں، تو پھر قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یہ ایک پھر ہم ایسے ہی قوم کسی نہ کسی کے نظریات میں اور اوپر سے دلالی قسم کے میڈیا والے کسی نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کسی کا ہم خیال پارٹی کا بناتے ہیں. مگر پاکستان کے مسائل پر گفتگو ایسے ہی رہیں گے اور یہ مزید بڑے کام نہیں ہوں گے. خدا حافظ.